آپ اب ای اسٹیمپنگ ویب سائٹ سے نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو چالان بتی سے بنانا سکھا رہے ہیں۔ اپنے کمپیوٹر پر ای اسٹیمپنگ کی ویب سائٹ کھولنے کے لیے برائے مہربانی www.es.punjab.gov.pk کا ویب ایڈریس لکھیے اور انٹر کا بٹن دبائیے۔ چالان بتی سے بنانے کے لیے جنریٹ چالان بتی سے کی آپشن پر کلک کریں۔ جنریٹ چالان بتی سے پر کلک کرنے کے بعد ایک سکرین نمودار ہوگی جس پر حلف دستبرداری ظاہر ہوگا۔ حلف دستبرداری میں صارف کی تمام معلومات شناختی کارڈ میں دیے گئے قوائف کے عین مطابق ہوں گی۔ کسی بھی قسم کی فراہم کردہ غلط معلومات اور ان کے نتائج کی ذمہ داری ای اسٹیمپ پیپر یا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے سرکاری ادارے یا ایجنسی پر عائد نہیں ہوگی۔ صارف اس حلف دستبرداری کو انگریزی اور اردو میں سن سکتا ہے۔ اگر صارف اس حلف دستبرداری سے اتفاق نہیں کرتا تو وہ ڈس ایگری کے بٹن پر کلک کرے گا اور سسٹم اسے مرکزی صفحہ پر واپس بھیج دے گا۔ حلف دستبرداری سے اتفاق کی صورت میں ایگری کے بٹن پر کلک کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ بیسک انفارمیشن کی اسکرین پر آپ اپنا ضلع منتخب کریں، مثال کے طور پر لاہور۔ پہلے سے منتخب شدہ ضلع کی ذیلی تحصیل کا انتخاب کریں، مثال کے طور پر ماڈل ٹاؤن۔ اسٹیمپ پیپر کی قسم منتخب کریں، مثال کے طور پر عدالتی یا غیر عدالتی۔ فہرست میں موجود اسٹیمپ ڈیڈ کے ناموں میں ضروری ڈیڈ منتخب کریں، مثال کے طور پر کنوینس 23 سے۔ صحیح اسٹیمپ ڈیڈ کے صارفین کی مدد کے لیے کتاب کے نشان پر کلک کرنے سے ایک نیا صفحہ نمودار ہوگا جس پر تمام ڈیڈ ناموں کی فہرست درج ہوگی، جیسا کہ آپ ہماری کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پارٹی کا نام منتخب کریں جو چالان کی رقم ادا کرے گا، مثال کے طور پر سیلر یا پرچیزر۔ ایجنٹ کی معلومات کے سیکشن میں ایجنٹ کے شناختی کارڈ کے مطابق درست قوائف کا اندراج کریں۔ ایجنٹ کا مکمل نام درج کریں۔ ایجنٹ کا درست شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ ایجنٹ کا فون نمبر درج کریں۔ ایجنٹ کا ای میل ایڈریس درج کریں جو کہ اختیاری یعنی کہ آپشنل ہے۔ سیلر کی معلومات کے سیکشن میں ایڈ سیلر کے لنک پر کلک کریں۔ ایک پاپ اپ کی ونڈو متعلقہ فیلڈز کے ساتھ نمودار ہوگی۔ سیلر کے شناختی کارڈ کے مطابق درست قوائف کا اندراج کریں۔ بیچنے والے کا مکمل نام درج کریں۔ بیچنے والے کا درست شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ رشتہ منتخب کریں، مثال کے طور پر والد، زوجہ وغیرہ۔ بیچنے والے کے رشتہ دار کا نام درج کریں۔ بیچنے والے کا فون نمبر درج کریں۔ بیچنے والے کا ای میل ایڈریس درج کریں جو کہ اختیاری یعنی کہ آپشنل ہے۔ بیچنے والے کا مکمل ایڈریس درج کریں۔ صارف چیک باکس پر اس صورت میں ٹک کا نشان لگائے اگر اسی بیچنے والے کا نام چالان فارم 32 پر درج کروانا ہو۔ یوز دس کا چیک باکس چیک کرنا لازمی ہے۔ ایک سے زائد سیلر ہونے کی صورت میں چالان فارم اس سیلر کے نام پر پرنٹ ہوگا جس سیلر کو اس چیک باکس کے ذریعے چیک کیا گیا ہوگا۔ مختار نامہ کی صورت میں چیک باکس پر ٹک کا نشان لگائیں۔
واپس جانے کے لیے کینسل کے بٹن پر کلک کریں۔ بیچنے والے کا نام فہرست میں درج کرنے کے لیے ایڈ کے بٹن پر کلک کریں۔ بیچنے والے کی معلومات درج کرنے کے بعد ایک باکس ظاہر ہوگا، جیسا کہ آپ ہماری کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سے زائد بیچنے والے کی معلومات کے اندراج کے لیے دوبارہ ایڈ سیلر کے بٹن پر کلک کریں۔ بیچنے والے کا مکمل نام درج کریں۔ بیچنے والے کا درست شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ ریلیشن منتخب کریں، مثال کے طور پر والد، زوجہ وغیرہ۔ بیچنے والے کے رشتہ دار کا نام درج کریں۔ بیچنے والے کا فون نمبر درج کریں۔ بیچنے والے کا ای میل ایڈریس درج کریں، جو کہ اختیاری یعنی کہ آپشنل ہے۔ بیچنے والے کا مکمل ایڈریس درج کریں۔ آپ ایڈ کے بٹن پر کلک کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ ڈیلیٹ کا نشان کسی بھی ریکارڈ کو گرڈ سے ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ درج کی گئی معلومات کی تصحیح کے لیے پینسل کے نشان پر کلک کریں اور اپڈیٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ پرچیزر کی معلومات کے سیکشن میں ایڈ پرچیزر کے لنک پر کلک کریں۔ ایک پاپ اپ کی ونڈو متعلقہ فیلڈز کے ساتھ نمودار ہوگی، جیسے کہ آپ ہماری کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پرچیزر کے شناختی کارڈ کے مطابق درست کوائف کا اندراج کریں۔ خریدار کا مکمل نام درج کریں۔ خریدار کا درست شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ خریدار کا رشتہ منتخب کریں، مثال کے طور پر والد، زوجہ وغیرہ۔ خریدار کے رشتہ دار کا نام درج کریں۔ خریدار کا فون نمبر درج کریں۔ خریدار کا ای میل ایڈریس درج کریں، جو کہ اختیاری یعنی کہ آپشنل ہے۔ خریدار کا مکمل ایڈریس درج کریں۔ صارف چیک باکس پر اس صورت میں ٹک کا نشان لگائے اگر اسی بیچنے والے کا نام چالان 32A پر درج کروانا ہو۔ یوز دس کا چیک باکس چیک کرنا لازمی ہے۔ ایک سے زائد پرچیزر ہونے کی صورت میں چالان فارم پر اس پرچیزر کا نام پرنٹ ہوگا جس پرچیزر کو اسی چیک باکس سے چیک کیا گیا ہوگا۔ مختار نامہ کی صورت میں چیک باکس پر ٹک کا نشان لگائیں۔ واپس جانے کے لیے کینسل پر کلک کریں۔ خریدار کا نام فہرست میں درج کرنے کے لیے ایڈ کے بٹن پر کلک کریں۔ خریدار کی معلومات درج کرنے کے بعد ایک باکس ظاہر ہوگا، جیسے کہ آپ ہماری کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سے زائد خریدار کی معلومات کے اندراج کے لیے دوبارہ ایڈ پرچیزر کے بٹن پر کلک کریں۔ خریدار کا مکمل نام درج کریں۔ خریدار کا درست شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ ریلیشن منتخب کریں، مثال کے طور پر والد یا زوجہ۔ خریدار کے رشتہ دار کا نام درج کریں۔ خریدار کا فون نمبر درج کریں۔
خریدار کا ای میل ایڈریس درج کریں جو کہ اختیاری یعنی کہ آپشنل ہے۔ خریدار کا مکمل ایڈریس درج کریں۔ آپ ایڈ کے بٹن پر کلک کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ ڈیلیٹ کا نشان کسی بھی ریکارڈ کو گرڈ سے ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ درج کی گئی معلومات کی تصحیح کے لیے پینسل کے نشان پر کلک کریں اور اپڈیٹ کا بٹن دبائیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صارف کوئی رپورٹ نہیں، تصدیقی کوڈ کے سیکشن میں تصویر میں دیے گئے کوڈ کو دوبارہ ٹائپ کریں۔ یہ نشان کیپچا کے کوڈ کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ نشان کیپچا کے کوڈ کو سننے کے لیے استعمال ہوگا۔ فارم میں موجود تمام درج شدہ تمام ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے ریسیٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ مزید آگے بڑھنے کے لیے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ ڈیڈ کی تفصیلات کے سیکشن میں جائیداد کا مکمل پتہ درج کریں، مثال کے طور پر جو کہ بیچی یا خریدی جا رہی ہو۔ زمین کی مالیت درج کریں، مثال کے طور پر پراپرٹی کی قیمت جو کہ بیچی یا خریدی جا رہی ہو۔ اگر زمین تعمیر شدہ ہے تو تعمیراتی علاقے کی قیمت درج کریں، مثال کے طور پر پراپرٹی کے اوپر تعمیراتی علاقہ کی قیمت جو کہ بیچی یا خریدی جا رہی ہو۔ سسٹم جائیداد کی مالیت ظاہر کرے گا جس میں زمین کی مالیت اور تعمیراتی ڈھانچہ کی قیمت شامل ہوگی۔ پچھلی سکرین پر واپس جانے کے لیے بیک کے بٹن پر کلک کریں۔ مزید آگے بڑھنے کے لیے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ ڈی سی کی تشخیص کے سیکشن میں ڈی سی کی تشخیص کا تخمینہ لگانے کے لیے زمین کی قسم منتخب کریں، مثال کے طور پر شہری یا دیہی۔ سرچ بٹن آپ کو اپنی زمین کے علاقے تلاش کرنے کے لیے مدد کرتا ہے۔ زمین کی قسم منتخب کریں، ضلع منتخب کریں، موضع منتخب کریں۔ ایک ٹیبل نمودار ہوگا جو موضع کی تفصیلات بتائے گا۔ اگر آپ کو آپ کے علاقے کا درست پتہ معلوم نہیں تو ایڈوانس سرچ کے بٹن پر کلک کریں۔ ضلع انٹر کریں، تحصیل انٹر کریں، قانون گوئی انٹر کریں، موضع انٹر کریں، خسرہ نمبر ایڈ کریں اور سرچ کے بٹن پر کلک کریں۔ ایک ٹیبل نمودار ہوگا جو کہ ڈسٹرکٹ، تحصیل، قانون گوئی، موضع، خسرہ نمبر، لینڈ کلاسیفیکیشن اور لوکیشن کے بارے میں بتائے گا۔ ضلع اور تحصیل کے نام ظاہر ہوں گے جیسے کہ پہلے چالان کی معلومات کے سیکشن میں منتخب کیے جا چکے ہیں۔ صارف جب ضلع اور تحصیل تبدیل کرے گا وہ تصدیقی سکرین میں ڈی سی تشخیص کے حصے میں نظر آئے گا۔ پہلے سے منتخب شدہ ضلع اور تحصیل کے ذیلی ریونیو سرکل کو منتخب کریں۔ متعلقہ ریونیو سرکل کے تحت موجود جائیداد کے علاقہ کو منتخب کریں۔ زمین کی درجہ بندی منتخب کریں جیسا کہ رہائشی یا کاروباری۔ زمین کا رقبہ درج کریں، مثال کے طور پر شہری علاقہ کے لیے مرلہ اور دیہی علاقہ کے لیے ایکڑ۔ کیلکولیٹر آپ کو مختلف حصوں میں علاقے کو تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے جیسا کہ ایکڑ، کنال، مربع فٹ وغیرہ۔ زمین کی مالیت ڈی سی کا تخمینہ سسٹم میں پہلے سے موجود ڈی سی ریٹ کی بنیاد پر لگتا ہے۔
زمین کی مالیت وہی ظاہر ہوگی جو کہ صارف نے ڈیڈ کی تفصیلات کے سیکشن میں فراہم کی تھی۔ فراہم کی گئی معلومات کی بنیاد پر زمین کی مالیت کا تخمینہ لگانے کے لیے فائنڈ لینڈ ریٹ پر کلک کریں۔ ڈی سی ریٹ فی مرلہ یا ایکڑ ظاہر ہو جائے گا۔ اسکرین پر تمام ویلیوز کو کلیئر کرنے کے لیے ریسیٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ پچھلی اسکرین پر واپس جانے کے لیے بیک کے بٹن پر کلک کریں۔ مزید آگے بڑھنے کے لیے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ اس معاملہ میں کہ اگر کوئی بھی ریکارڈ ڈی سی ٹیبل میں موجود نہ ہو، نیکسٹ بٹن کلک کرنے کے قابل نہیں ہوگا اور صارف مزید آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صارف کے فراہم کردہ اور سسٹم کے فراہم کردہ ڈی سی مالیت کے فرق کے بارے میں ایک تصدیقی پیغام ظاہر ہوگا، جیسے کہ آپ کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر صارف کی فراہم کردہ زمینی مالیت زمین کی ڈی سی مالیت سے کم ہو تو اسٹیمپ ڈیوٹی کا تخمینہ زمین کی ڈی سی مالیت کی بنیاد پر لگایا جائے گا۔ اگر صارف چالان بنانے کے لیے مزید آگے نہیں جانا چاہتا تو وہ نو پر کلک کریں۔ مزید آگے جانے کے لیے یس پر کلک کریں۔ تعمیراتی علاقے کی قیمت کے سیکشن میں پراپرٹی کی قیمت اور زمین کی درجہ بندی وہی ظاہر ہوگی جو کہ پچھلی ڈی سی کی تشخیص میں منتخب کی گئی تھی۔ تعمیراتی پراپرٹی کا چیک باکس پہلے ہی ٹک ہوگا اگر صارف نے پہلے تعمیراتی علاقے کی قیمت درج کی ہوگی۔ تعمیراتی علاقے کا رقبہ درج کریں جو کہ فی مربع فٹ ہو۔ ڈی سی کی قیمت فی مربع فٹ پہلے ہی دی گئی ہے۔ سسٹم تعمیراتی علاقے کی ڈی سی قیمت دکھائے گا۔ تعمیراتی ڈھانچے کی قیمت جو کہ صارف کی فراہم کردہ ہے، یہ پہلے سے صارف کے فراہم کردہ تعمیراتی ڈھانچے کی قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ صارف کی اضافی معلومات کے لیے اگر صارف کی فراہم کردہ تعمیراتی ڈھانچے کی قیمت ڈی سی تعمیراتی ڈھانچے کی قیمت سے زیادہ ہے تو سسٹم خود بخود زیادہ مقدار پر غور کر کے اس کے برعکس اسٹیمپ ڈیوٹی کا حساب کرے گا۔ سسٹم قابل ادائیگی اسٹیمپ ڈیوٹی کا حساب لگائے گا جو کہ پراپرٹی کی قیمت پر ہوگا۔ بصورت رجسٹریشن سسٹم اضافی قابل ادائیگی اور اسٹیمپ ڈیوٹی کا حساب لگائے گا جو کہ پراپرٹی کی قیمت کی بنیاد پر ہوگا۔ پچھلی اسکرین پر واپس جانے کے لیے بیک کے بٹن پر کلک کریں۔ مزید آگے بڑھنے کے لیے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ چالان کا جائزہ لینے اور محفوظ کرنے کے سیکشن میں کل قابل ادائیگی رقم کا حصہ ظاہر کرتا ہے کہ اسٹیمپ ڈیوٹی اضافی اسٹیمپ ڈیوٹی کی صورت میں رجسٹریشن کا حساب زمین کی قیمت ڈی سی اور صارف کی فراہم کردہ علاقے کی تعمیر ہے یا نہیں۔ تعمیراتی علاقے کا رقبہ تعمیراتی علاقے کی قیمت ڈی سی اور صارف کی فراہم کردہ اور رقم جس کی بنیاد پر ٹیکس کا حساب لگایا گیا ہے۔ ڈیڈ کی تفصیلات کے حصے میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اسٹیمپ پیپر کی قسم کون سی ہے، ڈیڈ کا نام کیا ہے، اسٹیمپ ڈیوٹی کے حساب کے لیے رقم جس کی بنیاد پر ٹیکس کا حساب لگایا گیا ہے اور چالان کی رقم کون ادا کرے گا۔ زمین کی معلومات یا چالان کا حصہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ضلع، تحصیل، جائیداد کا مکمل پتہ، زمین کی درجہ بندی، علاقے کی تعمیر ہے یا نہیں، تعمیراتی علاقے کا رقبہ، زمین کی مالیت کتنی ہے، تعمیر شدہ ڈھانچہ کی مالیت اور کل جائیداد کی مالیت کتنی ہے۔ ڈی سی مالیت کی تفصیلات کا حصہ زمین کی قسم، ضلع، تحصیل، زمین کی درجہ بندی، ریونیو سرکل، جائیداد کا علاقہ، جائیداد کا رقبہ، جائیداد کا علاقہ، زمین کی قیمت ڈی سی، زمین کی قیمت صارف کی فراہم کردہ فی مربع فٹ کی شرح اور تعمیراتی علاقے کی قیمت اور صارف کی فراہم کردہ قیمت۔ ایجنٹ کی معلومات والا حصہ ایجنٹ کا نام، شناختی کارڈ کا نمبر، فون نمبر اور ای میل اگر فراہم کیا گیا ہو ظاہر کرتا ہے۔ بیچنے والے کا حصہ اس کا نام، شناختی کارڈ نمبر اور فون نمبر ایک ٹیبل کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ خریدار کا حصہ اس کا نام، شناختی کارڈ نمبر اور فون نمبر ایک ٹیبل کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ صارف آنکھ کے نشان پر کلک کر کے تفصیلات دیکھ سکتا ہے۔ ایک پاپ اپ اسکرین نمودار ہوگی جیسے کہ آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی اسکرین پر واپس جانے کے لیے بیک کے بٹن پر کلک کریں۔ اپنی فراہم کردہ معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے سیو کے بٹن پر کلک کریں۔ سیو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد 16 ہندسوں کا یونیک چالان نمبر جنریٹ ہوگا۔ یہی چالان نمبر ایس ایم ایس کے تھرو اس پارٹی کو ریسیو ہوگا جو چالان کی اماؤنٹ جمع کروا رہے ہیں۔ پرنٹ چالان کے بٹن پر کلک کریں۔ چالان 32A کا PDF نمودار ہوگا جس کے 2 حصے ہیں۔
ٹریری کاپی بینک کے ریکارڈ کے لیے ہے، کسٹمر کاپی صارف کو مہیا کی جائے گی۔ کیو آر کوڈ کے نیچے 16 ہندسوں کا چالان نمبر درج ہے۔ اس چالان کی قیمت آپ بذریعہ کیش، آن لائن ٹرانسفر یا کلیئرنگ چیک کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں۔ چالان 32A کے PDF پر سب سے پہلے کالم میں ایجنٹ کی انفارمیشن ہوگی، دوسرے کالم میں اس پارٹی کی انفارمیشن ہوگی جو چالان کی اماؤنٹ جمع کرا رہے ہیں، تیسرے کالم میں ڈیڈ کی ٹائپ یعنی عدالتی یا غیر عدالتی بنانے کا مقصد اور اس پارٹی کی انفارمیشن ظاہر ہوگی۔ ادر کا لفظ ایک سے زائد سیلر یا پرچیزر کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ چالان کی اماؤنٹ، اکاؤنٹ ہیڈ، چالان کی پرنٹڈ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ بھی ظاہر ہوگی۔ آپ یہ چالان بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ میں صبح 9 سے شام 4 وزٹ کر کے نان جوڈیشل کا ایک سٹیمپ پیپر حاصل کر سکتے ہیں۔ نان جوڈیشل سٹیمپ پیپر کے ساتھ آپ کو 2 کنٹینیوٹی شیٹس بھی مہیا کی جائیں گی۔ کسی بھی طرح کے مسئلے یا معلومات کی صورت میں آپ ہماری ہیلپ لائن 0800081000 پر کال کر کے یا پھر info.es@punjab.gov.pk پر ای میل کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔